السلام علیکم حضرت، میں محمد فخر الدین رضوی، فروٹ مرچنٹ، شترنجی پورہ، ناگپور، مہاراشٹر۔ حضور قائد اہل سنت، محافظ مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا سید محمد حسینی میاں اشرفی مصباحی، چیف ایڈیٹر ماہنامہ سنی آواز و خود صاحب سجادہ قطب رائچور کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے حضرت کہ بتاریخ 18 نومبر 2021 بروز جمعرات کو جامعۃ العلماء ہند کا ایک قافلہ حضرت مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی یہ وہاں پر جامعۃ اشرفیہ میں پہنچے تھے۔ اس معاملے میں حضرت آپ جواب عنایت فرمائیں۔ کہ مجھے پتہ اس سے پہلے بھی پتہ چل گیا، میں سید محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید محمد حسینی اشرفی مصباحی، چیف ایڈیٹر ماہنامہ سنی آواز و سجادہ نشین حضرت قطب رائچور عرض کر رہا ہوں۔ مجھے اس سے پہلے بھی پتہ چل گیا تھا کہ جامعۃ العلماء کا ایک وفد اشرفیہ مبارک پور پہنچا ہے اور انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا، اور یہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے صلح کلی صفت اساتذہ نے ان کے ساتھ کیا ڈھکوسلا پن کیا، دین اور سنیت کو بالائے طاق رکھ کر بے غیرتی بے حمیتی کا جو مظاہرہ کیا، اب اس کو کہاں تک بیان کیا جائے۔ اب میں خود جو موبائل میں جو آیا ہے وہ اس کو میں خود جو ہے نا پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ آج بتاریخ 18 نومبر 2021 بروز جمعرات جامعۃ العلماء ہند کا ایک موقر وفد، یہ میں حضرت مولانا وغیرہ پڑھ رہا ہوں، میں عبارت کی نقل کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں، میں بے دین کو حضرت مولانا نہیں کہتا، مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہے۔ یہ جو لکھا ہوا اس کی میں نقل کر رہا ہوں۔ یہ ایک موقر وفد، اس میں جو لکھا ہوا یہ لکھا ہوا ہے، حضرت مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی جنرل سیکریٹری جامعۃ العلماء ہند کی قیادت میں، جو کہ اس وقت ووٹر بیداری مہم کے تحت مشرقی اتر پردیش کے دورے پر ہیں، جامعہ اشرفیہ مبارک پور پہنچا۔ جامعہ اشرفیہ کی طرف سے مولانا زاہد انی صاحب استاد جامعہ اشرفیہ، ماسٹر فیاض صاحب نگران اعلیٰ جامعہ اشرفیہ، مولانا دستگیر عالم مصباحی صاحب استاد جامعہ اشرفیہ، حاجی عبدالرب صاحب رکن شورا جامعہ اشرفیہ مبارک پور نے پرتپاک استقبال کیا۔ ادارے کے ناظم مولانا بدر عالم صاحب نے فون پر گفتگو فرما کر وقت کا استقبال کیا۔ بعدہ ملک و ملت کے موجودہ حالات پر تبادلہ خیال ہوا۔ جامعہ کی مسجد میں ہی عصر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد اراکین جامعہ نے اس وفد کو رخصت کیا۔ جمعیت کے وقت میں قائد وفد کے علاوہ مولانا عبدالرب صاحب صدر جامعۃ العلماء اتر پردیش، جناب یو نثار احمد صاحب ریٹائرڈ آئی جی بنگلور، مولانا شبیر احمد ندوی صاحب، حافظ عبید اللہ صاحب جنرل سیکریٹری جامعۃ العلماء اتر پردیش مشرقی زون، اور مولانا انوار احمد صاحب عازمی شامل تھے۔ لکھنے والا ہے محمد رضوان، خادم جمعیت یوتھ کلب مشرقی اتر پردیش۔ یہ اس میں لکھا ہوا ہے، میں نے جو لکھا ہوا تھا میں نے پڑھ کر آپ کو بتایا۔ میں اپنی طرف سے اس میں پروگرام جو ہوا ہے میں نے پڑھ کر آپ کو سنایا۔ میں بے غیرت بے شرم بے حیا مسلک اعلیٰ حضرت سے منحرف جامعہ اشرفیہ کے وہ اساتذہ جو اس وفد میں ان کا استقبال کر رہے تھے ان کو میں اب تنبیہ کر رہا ہوں۔ آخر مسلک اعلیٰ حضرت کو کہاں بیچ ڈالا آپ نے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کیا چیز ہے؟ اس کو بالائے طاق رکھ دیا، حسام الحرمین کو بالائے طاق رکھ دیا، دینی بے غیرتی کو سر پہ اٹھا رکھا، اور تم لوگوں نے اشرفیہ مبارک پور نے روح حضور میرے استاد کی روح، حضور حافظ ملت کی روح کو جو نہ تڑپایا، اور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے دین اور سنیت مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت انجام دی اس کو بالائے طاق رکھ دیا، صلح کلیت کو اپنایا، صلح کلیت کو گھیر اپنا کر
اور ان میں مل گئے، اور یہاں تک کہ ان کے ساتھ کھانا کھایا، ان کے ساتھ کھانا کھایا پیا، اور جو وہابیوں، دیوبندیوں، بد عقیدوں کے ساتھ جو حدیث پاک کا جو مفہوم میں اردو ہی میں بول رہا ہوں، نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ ان کے ساتھ پیو، نہ ان کے ساتھ بیٹھو، نہ ان کی جو ہے نا نماز جنازہ پڑھو، اور نہ ان کے ساتھ نماز جنازہ پڑھو، یہ ساری چیزیں کہاں چلی گئی؟ کہاں تم نے بالائے طاق رکھ دیا؟ بے غیرت علماء اشرفیہ مبارک پور کو کیا ہو گیا؟ ہم بہت دنوں سے دیکھ رہے ہیں بے غیرت جامعہ اشرفیہ کے علماء نے جو بے غیرتی اختیار کی ہے، صلح کلیت اختیار کی ہے، اس سے مسلک اعلیٰ حضرت کا جنازہ نکال دیا، اعلیٰ حضرت کی روح کو تڑپایا۔ بتاؤ تمہارے اس وفد سے کیا اللہ اور رسول راضی ہو گئے؟ اور ظالموں، یہ تو بتاؤ تمہاری اس حرکت سے کیا اللہ اور رسول راضی ہو گئے؟ بزرگان دین راضی ہو گئے؟ حضور حافظ ملت راضی ہو گئے؟ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ راضی ہو گئے؟ کون شیطان تم سے راضی ہوا؟ بے دینیت کو تم نے جو ہے نا اٹھا رکھا، سر پہ اٹھا لیا، شیطان تم سے راضی ہوا، بے دین لوگ تم سے راضی ہو گئے، اور اس پر سنیت کا دعویٰ کہاں تم نے جامعہ اشرفیہ کو جو ہے نا بیچ ڈالا؟ یہ تمہارا نہیں ہے، یہ میرے استاد حضور حافظ ملت کی بنائی ہوئی زمین ہے۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ نے پروان چڑھایا، ان کی روح کو تڑپایا، دین اور مسلک کی دھجیاں اڑا دی، مسلک اعلیٰ حضرت کی دھجیاں اڑا دی۔ کہاں تمہاری غیرت سو گئی تھی، مر گئی تھی؟ کہاں تمہاری غیرت مر گئی تھی؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ اور اس سے زیادہ اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ جہاں جامعہ اشرفیہ مبارک پور پر ہم کو ناز تھا، فخر تھا، اور آج وہ ناز اور وہ فخر جاتا رہا۔ دین اور سنیت کی خدمت جو حضور حافظ ملت نے اور حضرت مفتی شریف الحق صاحب نے، مفتی عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور جو دین اور سنیت کی خدمت کی، اس کو تم نے بالائے طاق رکھ دیا۔ مفتی شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمات کو بالائے طاق رکھ دیا، صلح کلیت اپنائی۔ مرنے کے بعد تمہارا کیا حشر ہوگا سوچا بھی ہے؟ ارے مرنا تو دور کی بات ہے، سکرات ہی سے تم پر جو عالم طاری ہو گیا، سکرات ہی سے تم پر جو حالات طاری ہوں گے، اور مرنے کے بعد جو قبر میں جو حالات پیدا ہوں گے، اس کو کیا برداشت کر سکو گے؟ دین اور سنیت کو تم نے بالائے طاق رکھ دیا، تو تمہارا ہی ہم نوا یہاں تک تم گر گئے ہو۔ تمہارا ہی ہم نوا ایک ایوان بالا کا ممبر رہ چکا ہے، اس نے معبودان باطل کی تعریف کی، اور معبودان باطل کی تعریف کی، تم نے اس کو سراہا، اور اس کی مرمت اور مذمت کرنے کے بجائے اس کو سراہا۔ جب ایک مرتبہ میں وہ ایوان بالا کا جو ممبر رہ چکا ہے، اس کی نظر جو ہے نا میرے پوترے نے لا کر میں نے بتایا یہ فلاں ہے، دیکھیے اس کی صورت پر لعنت برس رہی تھی، تکبر اور گھمنڈ اس کی صورت سے ظاہر ہو رہا تھا، اور لعنت برس رہی تھی۔ اور میں سچ کہتا ہوں، اس پر اللہ کی لعنت، رسولوں کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، ایسے جامعہ اشرفیہ کے علماء پر اللہ اور رسول کی لعنت، اعلیٰ حضرت کی لعنت، علماء ملت اسلامیہ کی لعنت، حضور حافظ ملت کی لعنت، تمام سنیوں کی لعنت۔ کہاں تم کون سے گڈھے میں جا گرے، اور تم نے مسلک اعلیٰ حضرت کو بالائے طاق رکھ دیا۔ میں دنیا سنیت سے گزارش کروں گا، ان سے آپ علیحدہ ہو جائیں، اور ان سے بالکل روگردانی کریں، نہ ان کے ساتھ بیٹھیں، نہ ان کے ساتھ کھائیں، نہ ان کے ساتھ چلیں پھریں، نہ ان کے ساتھ دعوت میں شریک ہوں، نہ ان کے ساتھ کھائیں، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھیں، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں۔ یہی حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس کو محفوظ رکھیں۔ تم نے اے اشرفیہ کے ایسے بے غیرت علماء، تم نے دینی غیرت کو، حمیت کو بالائے طاق رکھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو گئے۔ ارے یہاں تک تو آیا ہے حدیث پاک میں، کسی نے فاسق کی تعظیم کی تو عرش الہی ہل جاتا ہے۔ تم نے بدترین جن پر کفر و ارتداد کے فتاوے ہیں، ان کے اکابر علماء دیوبند پر جو کفری عبارت
کفری حکم نافذ ہوا تھا، حسام الحرمین میں بیان کیا گیا، ان کی تائید اور حمایت کی وجہ سے ان پر بھی آنے والے وقت پر بھی وہی حکم ہے۔ تم نے ان کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ کھایا پیا اور ان کی تعظیم اور تکریم کی، اب تمہارا کیا حال ہوگا؟ تم خود بتاؤ، تمہاری غیرت ایمانی کہاں کھو گئی؟ اہل سنت تمام دنیا سنیت سے میں گزارش کروں گا ان سے فوراً علیحدہ ہو جائیں، نہ ان کو چندہ دیں، نہ ان کے ساتھ، نہ ان کی تعظیم و تکریم کریں، نہ ان کے ساتھ بیٹھیں، نہ ان کے ساتھ کھائیں پئیں، اور یہ بدترین قسم کی لعنت میں گرفتار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غیرت اسلامی پھر سے عطا کرے، یہی میری دعا ہے، لیکن امید اس کی کم ہے، بے غیرتی اٹھا رکھی ہے، اور اسی میں یہ مر جائیں گے۔ مرنے کے بعد ان کو پتہ چلے گا۔ دنیا سنیت کو میں انتباہ کرتا ہوں، آگاہ کرتا ہوں، ان دارالعلوم اشرفیہ اب ہمارا نہیں رہا، صلح کلیوں کا ادارہ بن چکا ہے، بے دینیت کا گڑھ بن چکا ہے۔ اس سے آپ ہوشیار رہیں، اور نہ ان کو چندہ دیں، نہ ان کے ساتھ کھائیں۔ روح حافظ ملت کو مجروح کر دیا، میرے استاد حافظ ملت کے روح کو تڑپایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے، ایسے ظالموں سے محفوظ رکھے اور ایسے فسادیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنی مسلمانوں کی دینی غیرت کو بڑھائے، اور آپ لوگ ان سے بالکل علیحدہ ہو جائیے، اسی میں نجات ہے، اہل سنت کی اسی میں نجات ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔